بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، پاکستانی سیاستدانوں میں اگر کسی نے پیشن گوئیاں کی ہے تو کسی حد تک وہ پورے ہوئے اور کسی حد تک وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن اس کے برخلاف عمران خان صاحب نے آج سے کئی سال پہلے، آج سے کئی مہینے پہلے، آج سے کئی ٹائم پہلے ایسی پیشن گوئیاں کی تھی کہ وہ سب کے سب آلموسٹ اسی طرح کمپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح وہ پیشن گوئیاں صحیح موقع پر ہوتی ہے۔ وہ کیا پیشن گوئیاں تھی یہ آپ لوگ کے ساتھ سامنے رکھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ایک اہم اعلان بھی سپریم کورٹ پاکستان سے بھی کر دیا۔ وہ کیا اعلان تھا؟ جبکہ دوسری طرف حکومت کا خاتمہ کب ہونا ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا، اور عمران خان صاحب نے اپنی آزادی کا ٹائم بھی بتا دیا۔ سامعین کرام، سیاستدان طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ اندھیرے میں تیر مار لیتے اور کچھ لوگ حقائق پر مبنی باتیں اور کچھ لوگ معلومات کے اور ذرائع کے اوپر بات کر لیتے۔ عمران خان صاحب نے بھی کچھ ایسے باتیں کی۔ عمران خان صاحب، آپ لوگ کو اگر یاد ہو تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہی ہوا۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم جماعت جو آئی ہے یہ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئی ہے، اور بالکل جو کہ تو وہی ہوا۔ پھر عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ مہنگائی عروج پہ چلی جائے گی اور معیشت زمین بوس ہو جائے گی، اور بالکل سیم وہی پوزیشن رہ گئی۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو نیکسن منڈیلا بنا کر لے آئے گا، ان کے سارے کیسز ختم کی جائے گی اور ان کو الیکشن کے لیے اہل کیا جائے گا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیں گے، میری پارٹی کو کریش کر لیں گے۔ اور وہی ہوا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو کریش کیا، ان پہ مقدمات بنائے، اور ایک دن میں، ایک ہفتے کے اندر 3 کیسز کی سنوائی بھی اور 3 کیسز کے فیصلے بھی عمران خان صاحب کے خلاف آ گئے۔ عمران خان صاحب نے حسن نواز اور حسین نواز کے بارے میں یہی کہا تھا کہ اس نے برطانیہ میں 9 ارب کا گھر 18 ارب ڈالر سے 18 ارب سے خریدا ہے، جبکہ برطانیہ کی ایجنسی نے اس کو مشکوک ٹرانزیکٹ قرار دیا تھا۔ اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، جبکہ یہ پی ڈی ایم جماعت ہے پھر وہی تسلسل کے ساتھ آگے آ رہی ہے، اور مہنگائی اور معیشت سب کے سب زمین بوس ہو رہے۔ سامعین کرام، تقریباً آلموسٹ سارے پیشن گوئیاں جو تھی وہ عمران خان صاحب کے صحیح ثابت ہو رہی ہیں، جبکہ عمران خان صاحب نے حکومت کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اور تقریباً آج سے 5-6 مہینے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پہ بات کریں گے کہ آیا اس کا کیا ماجرا ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت ختم ہونے کے بعد، 5-6 مہینے کے ختم ہونے کے بعد، پھر میری آزادی کا بھی فرمانا آ جائے گا اور میں آزاد بھی ہو جاؤں گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں 5-6 مہینے مزید جیل میں رہوں گا، مجھے یہ لوگ باہر نہیں نکالیں گے۔ جبکہ عمران خان صاحب نے جو سب سے اہم اور سب سے ضروری مطالبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا تھا، وہ مطالبہ بتانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین کرام، عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ وفاق کا اور پنجاب کا حکومت کالعدم قرار دیں، اور ایک آزاد اور ایسے ججز سے جو ان کی شخصیت غیر متنازع ہو ایک کمیٹی بنائی جائے اور ان سے پام 45 کا اور پام 47 کا آڈٹ کیا جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اس کے بعد ایک خود مختار، ایک صاف اور شفاف حکومت عمل میں لانا چاہیے۔ سامعین کرام، پتہ نہیں اس پہ عمل درآمد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں اور ایسے ججز اور ایسے ڈیموکریٹ اس میں ڈالے جائیں
جو غیر متنازع شخصیت ہو، غیر متنازع شخصیت کے مالک ہو، اور وہ اس داندہ زدہ حکومت اور انتخابات کا صحیح معنوں میں انکوائری کر لیں۔ جبکہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں مزید 5-6 مہینے جیل میں بھی رہوں گا، مجھے ابھی باہر نکالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے میرا پارٹی کو کریش کرنے کے لیے میرے اوپر 1 ہفتے کے اندر 3 کیسز ڈالے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ القادر ٹرسٹ بھی جاری ہے، پیسے بھی حکومت پاکستان کے پاس ہے، اور کوئی کرپشن بھی نہیں ہوئے، اور پھر بھی کیسز بنے ہوئے، یہ سارے مذاق بنے ہوئے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے یہ ایک پوائنٹ بتایا، باقی پیشنگیاں تو ان کو سچ ثابت ہوئی، لیکن یہ ایک پوائنٹ جو بتا رہے کہ حکومت کا خاتمہ 5-6 مہینے بعد، یعنی تقریباً آج مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر اگست میں حکومت ختم ہو جائے، اور کس وجہ سے ختم ہوگی اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈیل کے اوپر ایک پوائنٹ تو یہی ہو سکتا ہے کہ اتنے کڑی شرائطوں پہ وہ پیسے دیں گے تاکہ یہ جو 30% کی ابھی مہنگائی ہے یہ تقریباً آگے 35 سے 40% تک پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف جب لوگوں کا پیمانہ لبریز ہو جائیں گے تو وہ احتجاج کرنا شروع کر دیں گے، اور احتجاج کا جب سڑکوں پہ احتجاج ہونا شروع ہو جائیں گے اور لوگ تنگ آ جائیں گے تو میرے خیال سے یہ حکومت زیادہ دیر تک اس احتجاج کے سامنے نہیں ٹک پائے گی۔ دوسری سامعین کرام، جو وعدے کی گئی تھی حکومت نے الیکشن کمپین میں، ان کے سارے چیزیں برخلاف جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ معیشت خراب ہوگا، ڈالر عمران خان صاحب کے دور میں کچھ اور تھا، اور پھر ڈالر کے ساتھ جو ہوا، پیٹرول کے ساتھ جو ہوا، بجلی کے ساتھ جو ہوا، گیس کے ساتھ جو ہوا، تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ اور صرف یہ اپنے مفادات کے خاطر آئے ہوئے، ان کو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، اور میرا ملک وطن پاکستان مزید معیشت کے دلدل میں چلی جائے گی۔ اور اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب یہ معیشت دلدل میں چلی جائے گی تو پھر بھی، کیونکہ بقول شہباز شریف صاحب کہ ابھی ہم جو ایک چائے کا کپ بھی پیتے یہ بھی ہم ادھار کے پیسوں سے پی رہے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب تک آپ کے پاس ذریعہ آمدنی بڑھانے کا کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی طریقہ کار نہ ہو، تو لہٰذا آپ لوگ قرضوں پہ قرضے لیں گے، لہٰذا اور ملک مقروض ہوگا، اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈالر جب تک بیرونی مالک سے لوگ ڈالر نہیں بھیجیں گے، اور یہ اس صورت پہ بھیجیں گے جب سیاسی استحکام آ جائیں گے، جب لوگ حکومت کو اون کریں گے، جب لوگ حکومت پہ اعتماد کریں گے۔ اور یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ہنر صرف اور صرف ہمارے پارٹی کے ساتھ ہے، اور ہم حکومت پاکستان کو اور پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں آگے وقتوں میں کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، اور اب مزید کتنی یہ لوگ مزید مصیبتوں کا سامنا کریں گے، جبکہ حکومت پاکستان اپنے حد الوسع کوشش کر رہے، وفاق بھی کوشش کر رہے، صوبے بھی کوشش کر رہے، لیکن جب جیب میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر عیاشی کا سوچنا محال ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وقتی طور پہ تو کچھ لوگوں نے، کچھ منسٹر نے، کچھ وزیر اعظم اور ایم پی اے نے تو تنخواہ لینے سے انکار کر دیا، لیکن مزہ تب ہوگا کہ جب وہ مراغات لینے سے بھی انکار کر لے اور اپنے سورس استعمال کر کے اسمبلی آیا کرے اور ملک وطن پاکستان کے لیے دن رات ایک کرے۔ سامعین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔